جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 26۔ گھر واپس آتے ہی آمنہ کی حالت دیکھ کر ان دونوں کے اوسان قطع ہو گئے۔ وہ بیڈ پر ہوش و آواز سے بیگانہ پڑی تھیں۔ نویرہ انہیں ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ سکندر بھائی کو پکارتے جا رہی تھیں امو جان، کبھی آپ کو اور زین کو آوازیں دے رہی تھیں کہ سکندر کو واپس لے آؤ۔ ان کو پکارتے پکارتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ گھبرائی سی نویرہ شہریار خان کو بتا رہی تھی۔ اس نے دوڑ کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ آمنہ کا بخار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس کا خود کو کوڑے مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ماں کو 12 برسوں بعد اس کا بچھڑا ہوا بیٹا واپس ملا تھا اور وہ اب اس سے پھر کھو جانے والا تھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا۔ آمنہ اب ہوش میں تھیں۔ ٹیمپریچر بھی کچھ کم ہو گیا تھا مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ کسی کے بھی بہلانے سے چپ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے اس بھائی سے مل کر آیا تھا جس کی زندگی اس نے تباہ کی تھی، اور اب اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جس کے دل کو زخم اس نے لگائے تھے۔ مگر کیا وہ اکیلا مجرم ہے سکندر اور امو جان کا؟ وہ بدکردار لڑکی بھی تو اس کے بھائی اور ماں باپ کی مجرم ہے۔ اس کے اندر ایک جنون سا بڑھنے لگا۔ اس کے بھائی اور ماں کی اس حالت کی ذمہ دار وہ لڑکی بھی تو ہے۔ روتی ہوئی آمنہ کو دیکھ کر وہ یکدم ہی جنونی سے انداز میں کمرے سے نکلا۔ وہ لاؤنج میں شہریار خان کے پاس جا رہا تھا۔ شہریار خان کچھ خبر پہلے کمرے سے چلے گئے تھے، یوں جیسے آمنہ کا تڑپ تڑپ کر رونا ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد سے وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہاشم بھی گھر میں موجود تھا مگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں تھا۔ ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ہاشم نے اس سے پانی منگوایا تھا۔ وہ نیند کی گولی کھا کر سو گیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی نہیں کہ اسے فی الحال ہاشم کا بالکل بھی خیال آ رہا ہو۔ وہ کمرے میں لباس تبدیل کرنے گئی تو اس نے ہاشم کو گہری نیند سوتا پایا تھا۔ اس وقت اسے لزا اور سکندر کا بھی خیال نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ در حقیقت اسے اس وقت کوئی یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اپنے پاپا کے۔ وہ مسلسل اپنے پاپا کو سوچ رہی تھی۔ پاپا اس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کرے؟ آخر وہ کیا کرے؟ اس نے بے چین ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ پاپا کو سب کچھ پتا تھا۔ انہیں سب کچھ شروع سے پتا تھا۔ وہ اس کی ماضی کو پوری طرح جانتے ہیں۔ اس کے دل کی بے چینی بے کلی بڑھ گئی تھی۔ نہیں، پاپا اسے چھوڑیں گے تھوڑا؟ وہ بس یوں ہی خفا ہو گئے۔ ماں باپ وقتی طور پر خفا ہو جائیں مگر وہ اولاد کو چھوڑتے تھوڑی ہیں، اور پاپا اسے اپنی مریم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ان سے معافی مانگے گی، وہ پاپا کے پاؤں پڑ لے گی، وہ انہیں منا لے گی، وہ ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے گی۔ جس وقت اس سے وہ تمام غلطیاں ہوئیں وہ بہت چھوٹی تھی۔ پھر اس وقت پاپا بھی اس سے بہت دور دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ اسے صحیح اور غلط سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے وہ لزا سے بھی معافی مانگ لے گی۔ پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اب کی بار وہ خود کو واقعی تبدیل کر لے گی۔ وہ پوری وفاداری سے ہاشم کی ہو جائے گی۔ وہ اب جلد از جلد ماں بننے کی کوشش کرے گی۔ پاپا جب اپنے نواسے نواسی کو گود میں لیں گے تو ان کا دل خود بخود ہی نرم ہو جائے گا۔ بس اسے اب جلد از جلد ماں بن جانا چاہیے تاکہ پاپا کا دل اس کے لیے پھر سے نرم ہو جائے، اور ہاشم کے دل میں بھی اگر آج کی باتوں سے کچھ بدگمانی آئی ہو تو اسے اپنے بچے کی ماں بنتا دیکھ کر وہ اسی طرح اس کا دیوانہ رہے جیسے ابھی ہے۔ وہ سب ٹھیک کر لے گی، وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی۔ دوسرے رشتے تانے نشتے دیتے ہیں، ماں باپ تھوڑی ایسا کرتے ہیں۔ پاپا اگر سب کچھ جانتے بھی ہیں تو کیا ہوا؟ وہ پھر سے کبھی ان باتوں کو نہیں دہرائیں گے۔ وہ اسے اس کے گھر میں ہنستا بستا دیکھیں گے، اسے اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ہنسی خوشی دیکھیں گے تو ساری ناراضگی بھول جائیں گے۔ بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ ان کی ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ کون ہے؟ تم نے نام نہیں پوچھا؟ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ رات کے 11:15 بج رہے ہیں، اس وقت کون آیا تھا؟ زین شہریار نام بتا رہے ہیں۔ زین شہریار؟ وہ بری طرح حیران ہوئی۔ اگر آج وہ سکندر شہریار سے لزا کے ہونے والے شوہر کے روپ میں نہ ملی ہوتی تو اس وقت اسے سوچنا پڑتا کہ کون سا زین شہریار، مگر اب اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ ملازم سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا، کیا چاہتا تھا۔ بہرحال اسے زین سے کسی بھی طرح کا کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ یا جھجک محسوس کیے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا جیسے اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ 12 سال بعد آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ تب وہ 19 سال کا کم عمر لڑکا تھا، اب 31 سال کا مرد۔ کیسے ہو زین؟ اندر آتے ہی اس نے پرسکون سے انداز میں کہا۔ بیٹھو، وہ مسکرا کر بولی۔ زین اسے خونی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں، تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارے پاپا کے گھر پر آج جو تم نے تماشا کیا ہے وہ کیوں کیا؟ ایک بار سکندر کی زندگی اجاڑ دی، کیا وہ کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟
میں نے کسی کی زندگی نہیں اجاڑی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ 12 سال پہلے میرے ساتھ کیا میں نے وہ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بولی، بکواس بند کرو مریم، کم از کم میرے سامنے اب اپنی پارسائی کا ڈھونگ مت کرنا۔ میں تمہاری ساری پارسائی جانتا ہوں۔ شرم آتی ہے مجھے خود پر کہ تم جیسی نیچ لڑکی سے میں نے محبت کی تھی اور اس محبت کو اب تک دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ سکندر ٹھیک کہتا تھا، تم طوائفوں سے بھی بدتر ہو۔ ان کا بھی شاید کوئی کردار ہوتا ہوگا، تمہارا تو کوئی کردار۔ شٹ اپ زین، جسٹ شٹ اپ۔ میرے ہی گھر پر کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دیتے تم کون ہوتے ہو؟ سخت لہجے میں زین سے بولی۔ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی میں کون ہوں؟ میں وہ احمق ہوں جسے تم نے محبت کا نام لے لے کر بے وقوف بنایا، جس نے تمہاری محبت میں پاگل ہو کر اپنے سگے بھائی سے قطع تعلق کر لیا، جو وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کے ہوتے ہوئے آج تک تمہیں یاد کیا کرتا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑو، نہ ہی میں نے تم سے یہ فرمائش کی تھی کہ میری محبت کو دل سے لگائے رکھنا۔ وہ فقری انداز میں ہنس کر بولی، یہ احمق تو آج بھی احمق ہی تھا۔ میں تمہاری ساری سچائی جانتا ہوں۔ تمہیں کیا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یا تم اتنی نیچ اور اتنی بے رحم ہو کہ زین شہریار، تم میرے لیے نہ تو کل اتنے اہم تھے کہ میں تمہیں سوچتی، اور نہ ہی آج کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ وہ فقری انداز میں مسکرائی۔ وہ بے خوفی سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے ام مریم۔ جو لڑکی اپنی ماں کا گھر اجاڑ سکتی ہے، اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر ناجائز تعلقات قائم کر سکتی ہے، اس کا بچہ اپنی کوکھ میں پال سکتی ہے، اپنے باپ کی ساری عمر جھوٹ بول سکتی ہے، اپنی بہن کی خوشیاں اجاڑ سکتی ہے، اسے زین شہریار کو دھوکہ دیتے ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے زین سے منگنی کرنے کے بعد اس کے بڑے بھائی کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ اور بہن کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے، اس کے لیے کسی کی بھی زندگی تباہ کرنا معمولی بات ہونی چاہیے۔ وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بہت تلخی سے بول رہا تھا۔ تم ہی اس نے دیکھا کہ زین ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف کسی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی اس طرف پشت تھی۔ وہ بے اختیار مڑی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہاشم کھڑا تھا۔ ہاشم؟ لیکن یہ تو سلیپنگ پلز لے کر سو چکا تھا۔ وہ خود کمرے میں دیکھ کر آئی تھی، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سلیپنگ پلز لینے کے بعد تو وہ اگلی صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہاشم؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے، یہ اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا۔ ہاشم، یہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے۔ پاپا نے اس کے ساتھ میری منگنی کروائی تھی جب میں امریکہ میں گریجویشن کر رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی بولا، بوکھلاہٹ میں اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ زین اور ہاشم ایک دوسرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہاشم کے چہرے پر کوئی تاثر پڑھ نہیں پا رہی تھی، وہ بالکل خاموش تھا۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی جیسا روایتی جملہ تو نہیں بول سکوں گا ہاشم صاحب، کیونکہ مجھے آپ سے مل کر ہمدردی ہو رہی ہے، آپ پر ترس آ رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی محبت میں بے وقوف بن کر اس سے صرف منگنی ہی کی تھی۔ آپ نے تو بے وقوفی کی حدیں پار کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی بنا رکھا ہے۔ آپ کو سادہ کہوں یا اعلیٰ ظرف، جو آپ نے ایک بدکردار عورت کو گھر میں بسا رکھا ہے۔ بہرحال میں چلتا ہوں۔ میں یہاں صرف اسے یہ وارننگ دینے آیا تھا کہ اب کی باری میرے بھائی کی خوشیوں کے راستے میں آئی یا اس نے سکندر اور لزا کی شادی رکوانے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، مگر اس بار میں اسے سکندر کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ زین اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سب کہتے ہی واپس گھوما اور بہت تیزی سے ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ اس نے بھوکھلا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم یہ بکواس کر رہا تھا، میں نے اس سے منگنی توڑ دی تھی، اس بات کی جلن اور غصہ نکالنے کو یہاں آیا تھا تاکہ تمہارا دل مجھ سے خراب کروا سکے۔ وہ تیزی سے ہاشم کے پاس آئی۔ اس نے ہاشم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی۔ ہر بازی الٹ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہاشم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹایا تھا، بڑی سختی کے ساتھ، اور بغیر کچھ کہے ڈرائنگ روم سے جانے لگا۔ ہاشم، میری بات سنو، تم اس انجان آدمی کا جس سے تم پہلی مرتبہ ملے ہو اعتبار کرو گے، میرا نہیں؟ زین مجھ سے جل گیا ہاشم، وہ میری خوشگوار زندگی سے جل رہا ہے، جیلس ہو رہا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ہاشم کے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکلی۔ ہاشم نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی سخت اور سرد نگاہیں سے وارننگ دے رہی تھی کہ خبردار، میرے پیچھے مزید ایک قدم بھی مت آنا۔ وہ ڈر گئی اور اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ ہاشم تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر، ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ پہلے اس کے پاپا اور اب ہاشم، ایک ہی دن میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بند گلی میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے مات ہو جانے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے سب کچھ ہار جانے کا اندیشہ درپیش آ رہا تھا۔ وہ مریم کے گھر سے نکل گیا۔
فوراً ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے ایک جنونی سی کیفیت میں آنن فانن مریم کے گھر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندر سب کچھ چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ اس کی ماں اسے جاتا دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، اور جو وجہ ہے آج کے اس سارے واقعے اور ہنگامے کی، وہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ اسے سکندر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، مگر اس سے بھی پہلے مریم سے حساب کرنا ہے۔ اسے یہ دھمکی دینی ہے کہ اب وہ سکندر کی زندگی میں آئی، اس کی خوشیوں کے راستے میں آئی تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اسی وقت شہریار خان سے مریم کے شوہر کا گھر کا پتہ لیا۔ وہ مریم کے شوہر کو سرسری سا جانتا تھا۔ گھر کا پتہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی پتہ معلوم کر کے دے سکتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلا جنون دیکھ کر جیسے وہ چاہتے تھے کہ وہ مریم سے نہ ملے۔ چھوڑ دو مریم کو اس کے حال پر زین، اب اس کے پاس جانے، اس سے کچھ کہنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے دکھ بھرے انداز میں اس سے کہا، پاپا میں اسے چھوڑ دیتا، معاف بھی کر دیتا اگر بات صرف میری ذات کی ہوتی۔ سکندر کا بہت قرض ہے مجھ پر پاپا، امو جان کا بہت قرض ہے مجھے۔ یہ قرض چکانے ایک بار تو مریم کے پاس جانا ہی ہوگا۔ کیا وہ اپنے بھائی کی زندگی کے بربادی کا، اپنی ماں کی موجودہ حالت کا، اپنے گھر کے بکھرے شرازے کا، اپنے گھر سے روٹھی خوشیوں کا، ان میں سے کسی ایک چیز کا اس بد کردار لڑکی سے حساب نہیں مانگے؟ اس کا اٹل اور دو ٹوک انداز دیکھ کر شہریار خان نے اپنے کسی کاروباری دوست سے ہاشم اسد کا پتہ لے کر اسے دے دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پورچ تک آئے تھے، اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جنون میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ آپ فکر مت کریں پاپا، زندگی میں پہلی بار میں درست کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے اور سکندر کے بھائی کو کرنا چاہیے، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ اور اب جب کہ وہ مریم سے مل آیا تھا، اسے بے عزت بھی کیا تھا اور اسے دھمکایا بھی تھا، تب اس کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ اس کے گھر جا کر اسے سامنے دیکھ کر اس کے اندر مریم کے لیے نفرتیں ہی نفرتیں تھیں۔ وہ اسے خونی نگاہوں سے دیکھتا رہا جیسے بس نہیں چل رہا ہو اسے جان سے مار ڈالے، مگر اب اس نے گاڑی ایک سڑک کے کنارے روک دی تھی۔ 12 سال پہلے اس نے اس لڑکی سے والہانہ محبت کی تھی۔ پچھلے 12 برسوں میں اس نے اس محبت کو دل سے لگایا ہوا تھا، مگر اس سے مل کر ابھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ مریم نے اس سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی محبت نہیں کی تھی۔ وہ اسے دھوکہ دینے پر ذرا سی بھی شرمندہ نہیں تھی۔ اپنی محبت کی اس تذلیل اور رسوائی پر اس کا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس کے سچے اور کھرے جذبوں کا اس لڑکی نے کس بے رحمی سے مذاق اڑایا تھا۔ مریم اس کی محبت کیا، اس کی نفرت کے بھی لائق نہیں تھی۔ وہ اس کی اتنی انمول چاہتیں اور محبتیں پانے کی مستحق ہی نہیں تھی۔ اس کے دل کے کہیں بہت اندر ایک درد پھیل رہا تھا، محبت کی رسوائی پر، محبت کی توہین پر، محبت کے جھوٹا ہونے پر، اور محبت کے آج بھی دل میں موجود ہونے پر۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ اس بد کردار اور جھوٹی لڑکی سے آج بھی محبت کرتا تھا۔ اس محبت پر وہ خود سے بھی شرمندہ تھا، خفا تھا، مگر وہ اس دل سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ اب باقی ساری عمر مریم سے نفرت کرے گا، ایسی نفرت جس کے اندر ذلت، کرب اور درد شامل ہوگا۔ مریم نے محبت کا نام لے کر اس کے ساتھ کھیلا تھا، مگر وہ تو حقیقت میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ جب محبت اتنی سچی تھی تو دل سے کیوں کر نکل سکتی تھی؟ اسے اپنے اور مریم کے لاس اینجلس میں گزارے وقت کے مختلف مناظر یاد آ رہے تھے۔ اس کی وہ محبت، وہ ساتھ، وہ باتیں، کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ کیا مریم نے تب بھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے محبت نہیں کی تھی؟ اس سچائی کو تسلیم کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو آج بھی اتنا ہی بے وقوف اور احمق تھا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنے دل سے اس لڑکی کی محبت نکال کر پھینک نہیں پا رہا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے، مریم کے سامنے چیخ چیخ کر نفرت کا اعلان کرے گا، مگر دل کے اندر اسے کبھی بھی نکال نہیں سکے گا۔ اسے گاڑی کھڑی کیے کافی دیر گزر چکی تھی، نہ جانے کس چیز کی آواز سے وہ چونکا تھا، شاید کوئی گاڑی اس کی گاڑی کے پاس سے گزری تھی۔ وہ یکدم ہی چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اسے سکندر کا، اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ آج کی رات محبت کا سوگ منانے کی رات تو نہ تھی، آج کی رات تو بہت اہم تھی۔ آج رات پھر میں اسے سب کچھ ٹھیک کر دینا تھا تاکہ کل صبح سکندر واپس نہ جا سکے۔ سکندر ان سب میں سے کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا، ہاں مگر وہ لیزا کے روکنے سے تو رکے گا نا۔ گھر سے نکلتے ہوئے وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ پہلے مریم کے گھر جائے گا اور پھر لیزا سے ملے گا۔ اس نے وقت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے گاڑی محمود خالد کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔